السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 505 سے شروع کریں گے اور سورۃ طلاق کل شروع ہوئی تھی، وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور فروری کی آج 15 تاریخ 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، یہ اپنی امت کو، مریدوں کو پیغام دے دیں کہ جب تم طلاق دو بیویوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کو طلاق ان کی عدت کے اندر، اس کی انشاءاللہ ملاقات ہوئی مزید کریں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور اس عدت کو شمار کیے رکھو تاکہ گڑبڑ نہ ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، طلاق کے بعد تم ان اپنی بیویوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور ادب و احترام یہی ہے کہ وہ خود بھی وہاں سے نہ نکلیں، بغاوت نہ کریں، ہاں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر کوئی ایسی کھلی بے حیائی کر چکی ہیں تو پھر ان کا ادھر رہنا مناسب نہیں ہے، پھر چلی جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ بیان کردہ ارشادات اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، ان کو پھلانگے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس اس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، آپ تو نہیں جانتے شاید اس واقعے کے بعد، اس طلاق کرنے کے بعد، یس خلا کے اس پروسیس کے بعد اللہ تعالیٰ معاملات میں خزان میں کوئی نئی صورت پیدا کر دے اور اس کو دونوں پارٹیوں کے لیے بڑی اچھی شکل بنے۔ فائدہ بلغنا اجلہن، جب اپنی عدت کو پہنچنے کے قریب آ جائیں، فامسکوہن بمعروف، پس یا ان کو روک لو، بیوی بنا لو اچھے طریقے کے ساتھ، او فارقوہن بمعروف، یا ان کو الگ کر دو، جدا کر دو طلاق کی صورت میں اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس عدل پر
تم دو گواہ بناؤ تم ہی میں سے جو اچھے لوگ ہوں، عدل و انصاف والے ہوں، اور وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی اللہ کے لیے آپ پیش کریں، اگر ضرور پڑے یہ شہادت گواہی دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاکہ معاملات ٹھیک رہیں۔ ذالکم، یہ جو مسائل ہیں، یوعظ بہ، اس سے ان کے ساتھ واز کیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان و یقین ہے۔ وَمَن یتق اللہ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے وہاں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ روٹی کہاں سے ہے، یہ سوٹ کہاں سے ہے، تحفہ کہاں سے ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے یا کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام فرمان اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے ہر شے کا ایک اندازہ، ایسٹیمیٹ، کام کب ہونا ہے، یعنی کب وہ بندہ آئے گا، کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، کیا سلسلہ ہے، اس کی مزید وضاحت کریں۔ کل کی مجلس میں طلاق اور اس کے متعلقہ امور، مسائل، دلائل، ضرورت یہ بیان ہوئی تھی۔ آج ہم اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں تاکہ اللہ یہ نوبت نہ لائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، بلکہ قرآن مجید ہے، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ خوبصورت معاشرت قائم کرو۔ حسن معاشرت ہے قرآن کا، حسن معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقوق و فرائض ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرو۔ مثلاً آپ نے کھانا تو پکانا ہے، تو رو پٹ کے، تو بک بک کر کے، ڈڈائیاں کر کے، گوبھی کی سبزی لے کے دو، ایک یہ طریقہ میرے ذمہ کام ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، والدہ ہے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، تو سبزی لا کے کر دے دے۔ حسن معاشرت قائم کرنی، اس کی وجہ یہ ہے، میں گزارش کر رہا ہوں، جب آدمی کو فوت ہوتا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ 6 حق ہیں بندے پر، ایک کا تعلق اس بندے کے فوت ہونے کے ساتھ ہے، 5 کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا بھائی عزیز کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو تمہارے ذمہ ہے یہ حق ادا کرو، اس کا نماز جنازہ ادا کرو۔ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ روز سنتے ہیں جنازے ہوتے ہیں، اخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے اخلاص کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بخشش کی درخواست کرو، اللہ اس کو معاف کر دے۔ ظاہر ہے یہ فرمان ہے، عمل ہے۔ شاگردوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز جنازہ ادا کرتا ہے، جبکہ یہ اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ ہے، فرض لیکن کفایت کر جانے والا ہے کہ وہ 2-4 لوگ، 2-3 بندے نماز جنازہ پڑھ لیں، سب سے فریضہ ختم ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا دکھانے کے لیے نہیں، بخانے کے لیے نہیں، نعرے مارنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بھائی کا جو نماز جنازہ ادا کرتا ہے اس بندے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا احد پہاڑ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے مسائل، کیسے دلائل اور امت کی رہنمائی کے لیے کیا کچھ نشاور کیا۔ اب غور فرمائیں، طلاق کا مسئلہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم معاشرت قائم کرو، اپنے گھروں کے اندر سارے معاملہ ٹھیک کرو۔ پھر اسی کے متعلقہ بات ہے، بعض صحابہ نے پوچھا جو گھر میں ہم چیزیں لے جاتے ہیں، وہ فروٹ لے جاتے ہیں، سمجھ آئے، اور ہری ہلدی لے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جاری کی مونگ پھلی کر لے جو کلو، وہ 1200 ہی دینا پڑے۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے کیا اس عمل کا ہمیں کچھ اجر ثواب ملے گا؟
سبحان اللہ امام الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا اجر ملے گا جس طرح تم کسی پہ اس مال کا صدقہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ 2-4 ہزار آپ نے خرچ کیا اپنے اس معاملات کے لیے, نیت آپ کی صاف ہے, رب کو راضی کرنا ہے, حقوق کی ادائیگی کرنی ہے, کام کار کا چل رہا ہے, راضی بیوی نے انہیں بچوں نے نعرے مار رہے ہیں, لیکن اجر آپ کو ملے گا کتنا صدقے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بات آگے نکل گئی ہے, بد اخلاقی ہے, بدتمیزی ہے اور حقوق و فرائض کی پہچان نہیں ہے, لڑائی جھگڑے افراتفری ہے, تو یہ پیغام دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے نام کے اپنی امت کو بتاؤ کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو یا ایسی صورت پیدا ہو جائے طلاق کرنے کو آ جائے, فطلقوہن لعدتہن, تو عدت کے اندر طلاق دو. یاد رہے مینسز کی حالت میں وہ جائز نہیں ہے, حمل کی حالت میں جائز نہیں ہے, یعنی جرم ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, لیکن طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے طریقہ بتا دیا. اللہ کے طریقے سے ہٹ کر جب کیا جائے گا تو اس کا گناہ ہوگا. اور اس کو فقہاء علماء نے باقاعدہ لکھا ہے, اس طلاق کو طلاق بدعی کہتے ہیں, یعنی بدعت پر مبنی ہے اس کا یہ عمل ہے, مینسل ہے, طلاق تین دے دی ہے, ایک ہی مجل میں افراد ڈانگو ڈانگی کر دیے, طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس کو الٹا گناہ بھی ہوگا اور اس کا یہ عمل حرام سمجھا جائے گا. تو جہاں جو کام حرام ہو اس کی سزا ملے. فرمایا عدت کیا ہے, کل میں نے پوری وضاحت کی تھی. اگر ایسی نوبت آ جائے یہ عمل کرنا ہے, جواز موجود ہے, تو پھر یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی بیوی آپ کی اہلیہ محترمہ مینسز سے فارغ ہو جائے, طہر کی حالت میں آ جائے, اس کا سادہ ترجمہ کل بھی میں نے بولے تھے لفظ, وہ خاتون اپنے معاملہ سے فارغ کر نہا تو بوے, ایک جملہ ہے جس کی ساری بیویوں کو بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کو طہر کہتے ہیں. قرآن کے لفظ حتیٰ یطہرن, حتیٰ یطہرن کا مفہوم عام یہی ہے جو میں نے جملے بولے. پھر ایسی صورت میں وہ خامد صاحب نے اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم نہ کرے, ہے بیوی دینی, اس نے طلاق ہے, وہ طہر کی حالت میں آ گئی ہے, مینسرت کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے, تو پھر ایک بار طلاق دیں, ایک بار صرف کہے, لکھانا ہے تب بھی. اچھا اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کو عمر بھر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. وہ دیکھو جی انہوں نے طلاق بھیجی ہے لیکن اصل قبول نہیں کی تھی. دسو ایک ہی مسئلہ ہے, جاگ جو ورثہ ڈاکی آیا سی طلاق لے کے لیکن اصل بالکل قبول ہی نہیں کی تھی. جو بھی غلط و لام جملہ ہے, وہ بندہ ڈاک میں بھیجے نہ بھیجے, وہ زبان سے کہے لکھ کر بولے, جب اس نے کسی مجلس میں عدم موجودگی میں طلاق کا لفظ بول دیا ہے یا کہہ دیا یا لکھ دیا, طلاق ہو جائے گی. تو اسی قبول کرو باؤں. تمہیں کس نے خیال دیا کہ تھی قبول نہ کرو, ڈاکی منہ تے ہمارے, ہاں ڈاکی تو منہ تے ہماری نکل تیری ایسی تیری, ایسی نہیں قبول کر, میری جان میری لڑائی. جب قبول کیا تھا اس وقت پتا چلا تھا کیا قبول کر رہا ہوں. اندھا تو قبول ہے قبول ہے قبول ہے, پھر روز نعرے سنتے ہیں, اب پڑھو پھر. تو فرمایا فطلقوہن لعدت, اس عدت میں یہ طہر کی عدت ہے, ماحول ہے, اس میں طلاق دیں. ساتھ فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ, اس عدت کو شمار بھی کرنا ہے, کتنے مہینے گزر گئے. اس کا قمری مہینوں کے ساتھ تعلق ہے, شمسی کے ساتھ نہیں. دو نظام چلتے ہیں, شمسی اور قمری. شمسی نظام میں جنوری فروری مارچ اکتوبر یہ سسٹم ہے. تو قمری مہینے کیا ہے, محرم صفر ربیع الاول ربیع ثانی. من سمجھا, یہ شہر یہ دن وہ 3 مینسل, ان مہینوں میں جو دورانیہ ہے وہ شمار کرنا. تو کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا, جو ہمارے ذمہ دار ہیں, چیئرمین ہیں, چودھری ہدایت, انہوں نے اپنے ہوتے 90 دن لکھ کے لائے جی طلاق مؤثر ہوگی, 90 دن گزرن گے. جس طرح مینسز کی عادت اللہ رب العالمین نے مختلف خواتین کے میں مختلف رکھی ہے, 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن, اس طرح نفاس کی عدت زچگی جب دورانیہ ہوتا ہے, اولاد ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا,
اس عورت کے رحم سے رطوبت خونی یعنی جو ہوتا ہے خون یہ جاری ہوتا ہے. تو اب اس کا جو سلسلہ ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی میعاد ہے 40 دن. کہنا اور سمجھنا سمجھانا بھی چاہ رہا تھا. مثلاً کسی خاتون نے بچے کو جنم دیا اور 40 دن گزر گئے اور اس کا خون ابھی آ رہا ہے، اس کی نفاس کی عدت ختم ہو گئی ہے، خون آتا رہے، اس نے نماز روزہ کرنا ہے. نہیں سمجھ جس کو بلیڈنگ نہیں بولتے. کچھ بیویوں کو یہ مسائل ہیں اور وہ پوچھتے ہیں فون پہ، فون کو لوگ آتے ہیں، بیویاں بھی آتی ہیں، معمر خواتین کو مسئلہ سارے کا. تو ان حالات میں نماز پڑھنی پڑے. رسول پاک کی زوجہ محترمہ جن کا نام جناب زینب بنت جاش تھا، 9 سال تک ان کو یہ بیماری رہی. امت کی روحانی ماں رسول پاک کی زوجہ محترمہ. تو یہ جو بلیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو استحاضہ بھی بولتے ہیں. تو یہ خود بیمار رہی. اس میں رسول پاک نے فرمایا اگر موسم صحت اجازت دے ہر نماز کے ساتھ غسل بھی کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے. اگر ایسے نہیں ہے کہ 2 نمازیں 2 عصر جمع کر لو، مغرب عشاء جمع کر لو، تو ان کے لیے غسل بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے. کنوں پتہ بھی کراں دے کر برباد، محلیاں دے محلے برباد، چوکھٹ ہوئی اور اس طرح ہی پکائی جاتی ہیں، اس طرح ہی کھوائی جاتی ہیں، اس طرح نعرے ماری جاتی ہیں. اللہ کا خیر سب تباہی پھری ہوئی. یہ کس نے سننے تھے مسئلے، کس نے سمجھانے تھے جا کر اپنے گھروں میں بیویوں کو اور اپنے متعلقات؟ ضرورت ہی نہیں کسی کی. وہ اپنے ڈب کی زندگیاں گزار بھی اپنے چکرے لگی ہیں. بس سور دو تر ڈیوڑے نے گلیاں پھرنا، بازار پھرنا، اطلاعاتوں تماشا دیکھنا ہے. اللہ کا خیر سے جس کا نام ٹک ٹاک ہے. یہ بات بھروا کے واتقوا اللہ رب، لوگو اللہ سے ڈر جو تمہارا رب ہے، تمہارا الہ بھی ہے، تمہارا مربی بھی ہے، تمہارا بٹ بنانے والا بھی، تمہیں رزق رسانی کرنے والا بھی وہی ہے، تمہارے سانسوں کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو جب وہ جو آکسیجن گیس جب مصنوعی لگائی جاتی ہے تو پتہ ہے بل کتنا بنتا ہے. اگر نہیں پتہ تو بزرگ سرجن بیٹھے ان سے پوچھ لو، لاکھوں روپے بل بنتا. میرے خیال کئی دفعہ میں نے ایک بات سنائی ہے، پھر سنا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک بابا جی وہ خوشحال خاندان سے تھے، امیر آدمی تھے. ہارٹ کا پرابلم ہوا، ڈاکٹروں نے علاج کیا، آپریشن کیا 2-3 گھنٹے، تو بل بنا تقریباً 12 لاکھ جو بھی سسٹم تھا. تو بل دے کے بابا جی رون لگ. ڈاکٹر سرجن اچھا آدمی نے ترس آ گیا، بابا جی تسی نہ رو، اسی کو لیس کر دینا، تو آپ رعایت کر دینا. وہ کہتے پترا چھڑ پڑا، میں اس کو زیادہ بھی پیسے دے سکنا. تو کچھ تک روندے گانے ایسے ہو گئے، رونا دے پیسے نہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا ہوں اپنے اللہ کی شفقتوں پر، مہربانیوں پر، کہ میری 65 سال عمر ہوگی، میرے رب نے ان سانس کے کبھی پیسے نہیں مانگے. ڈاکٹروں نے 2-3 گھنٹے کیئر کیے تو انہوں نے 12 لاکھ بل بنا دیتا ہے. جب میرے 60 سالوں کا بہن ہے تو میں سارا کو بیچ کے بھی نہیں دے سکتا. ان سانسوں کی قیمت بھی ادا کرنی ہے. کہا تھا نا جناب سلیمان علیہ السلام نے، اللہ قرآن بنایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ جو میرے اوپر، میرے ماں باپ پر، میرے باپ کو تو نے ہمت دی، مزدوریاں کی، اس نے تجارت کی، اس نے دن رات لگن کر کے پیسے کمائے، ہمیں پالا، پروان چڑھایا. مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. صرف زبان سے نہیں، زبان سے بھی، بدن سے بھی، مال سے بھی. اللہ تو دینے والا ہے. اللہ اکبر. میرے ایک بزرگ نے سنایا ڈاکٹر صاحب واقعہ، انہوں نے علماء کی قدردانی کا سبق پڑھ لیا کہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرنا، احترام کرنا، ان کو خدمات کی کئی شکلیں ہیں وہ اپنانا. وہ بناتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک دعوت پہ گئے تو
تو ایک صاحب ایک کونے میں بڑا خوبصورت لباس، بڑا سونا رومال، بڑا سونا چہرہ نورانی، تو وہ کھانا کھا رہے تھے نوجوان۔ ہم نے پوچھا آپ کے دوست ساتھی، یہ تو سمجھ آ گئی یہ صاحب کون ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے امام ہیں۔ پھر کہنے لگے میں جب سے یہ سبق پڑھا ہے کہ علماء کی خدمت کرو، علماء کے ساتھ محبت کرو، علماء سے دعائیں کراؤ، علماء کو اپنے گھر میں لا کر ان سے دعا کی درخواست کرو، میں نے جب سے عمل شروع کیا میں نے سمجھ آتی مال آتا کہ تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور سنانے کا لگے اجازت دے، اے ملیال حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ استاد ہیں امام بخاری کے رحمہ اللہ، اور امام احمد حنبل کے استاد ہیں حضرت امام شافعی۔ سبحان اللہ، امام شافعی استاد ہیں احمد حنبل کے، حنبل استاد ہیں امام بخاری کے۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی جگہ بطور مہمان جا رہے تھے تو رستے میں مسجد آئی، تو انہوں نے خیال کیا کہ آگے پینڈا کو چھوٹکا دے بنیا نہ موٹر پہ بنی تھی، نہ اسکوٹریاں تھا، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ سائیکل تھا۔ سبحان اللہ، فرمان لگے چلو میں اس مسجد میں رات گزار لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ مسجد کے منتظمین جو حضرات ہیں ان کی ہر ایک طبقے کی الگ الگ طبع ہے، قانون ان کے اپنے ہیں، سلسلہ ان کا اپنا ہے، مسجد اپنے نہ ہے، سارا او صوفی امام صاحب نو اندر ہی نہ بڑھن دینا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آدھے نے صوفی جی نکلو پتہ نہیں کون ہے، وہ ترلا مارن ایک دن دسا میں بڑا امام ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، کہ فلانا فلانا میرا شاگرد ہے، یہ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگے اسی نہیں تمہیں جانتے، باہر تسی نکلو۔ یہ تکرار ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ جب وہاں سے ایک سادہ جہ بندہ، درویش جہ بندہ گزرے تو کہنے لگے ادھر کی مسئلہ ہے؟ یار میں مسافر ہوں، یہ رہ نہیں دے دے، آدھے نہ ہو میرے گھر آؤ، سبحان اللہ، تشریف جاؤ، سبحان اللہ۔ میرا گھر، میرا سامان جو کچھ ہے سب میں خدمت کروں گا، آؤ۔ اب امام محترم فرماتے ہیں جب اس کے ساتھ چلا تو اس کی زبان سے یہ ورد وظیفہ ہو رہا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ او دی نانا دی دکان سے سبحان اللہ، نان بھائی تھا، نان بھائی۔ رات سو گئے، امام صاحب بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، وہ بندہ اٹھیا، تہجد پڑھی، آٹا گونیا، جیڑا کام کرے، جیڑا اٹھے ہاتھ قدم لائے اٹھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام محترم ہو شیخ الحدیث سے امام بخاری کے استاد، سبحان اللہ، وہ بات خواہ آگے چلی تھوڑی ساری، امام صاحب نے فرمایا یار تم مزدور آدمی ہو، اپنے اپنے انداز سے محنت کرتے ہو، یہ استغفار جو اتنا کر دے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا؟ سبحان اللہ، اور امام صاحب نے ایسا سوال کر کے ہم تک خوبصورت بات پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے جی حضرت باجی جو بھی اس نے کہنا تھا، یہ نہیں پتا جی بزرگ ہے کون، میں نے جب سے یہ استغفار شروع کیا ہے رب کا جو منگیا رب دے دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی کمی چھٹی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، امام صاحب فرماتے ہیں تو پھر جب ساری ضرورتیں پوری بھی ہو گئی ہیں، خوش بھی ہو گئے، تو پھر بھی تم استغفار چھوڑتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، کہنے لگے یہ نہیں میں چھڑ سکتا، یہ مزہ ہی بڑا ہوتا ہے، سبحان یہ اللہ۔ تعلق ہی بڑا بڑے نال بنتا ہے، تو پھر ہو بھی کوئی خواہش ہے تمہاری؟ ہاں ہاں، سبحان اللہ، وہ کہتا جی میری ایک خواہش ہے اور میرا ایمان ہے کہ میرا رب وہ خواہش میری پوری کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان جی کی خواہش ہے؟ جی میری خواہش ہے اس دور کا بڑا بڑا امام امام احمد بن حنبل ہے، اللہ۔ میں ماڑا بندہ پنڈ رہنا، وہ بزرگ پتہ نہیں کتنے کتنے رہتے رہے، تو میری خواہش ہے اللہ میری زیارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محترم نے پوچھا تسی امام حنبل نو جانتے ہو؟ سبحان اللہ، ملاقات ہوئی ہے، پتہ ہے کتنے رہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سنا کہ بڑے بڑے عالم ہیں، سنا میں نے امام بخاری کے استاد ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے سنا مسجد نبی کے امام ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے سنا مفتی اعظم ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے اللہ سے بات کی تھی اللہ سونے
جتھے میری جوتیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے تے مینوں اس بزرگ کی زیارت بھی کرا دے۔ امام محترم نے فرمایا کہ رب نے تیری درخواست قبول کر لی، جو میں مسافر ہوں میرا نہ یہاں مجمع ملے۔ اندے اللہ تیرا شکر ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، جو میں نے مانگے میری ساری ضرورتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استغفر اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ رابطہ مضبوط ہو، گناہ کی طرف سوچ بھی نہ جائے، سادہ ترجمہ۔ ایک اور گل سنا دوں، ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دو، تسی مصروف لوگ بڑے، تھوڑی مہربانی تشریف لے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ یہ عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی باجی کا نام حفصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، رسول پاک کی بیوی ہے، امت کی روحانی ماں ہے، یہ نبی پاک کے برادر اللہ ہے۔ عبداللہ بن عمر بڑے سنت کے متبع صحابی تھے، رسول پاک بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ اپنے چند بیلیوں کے ساتھ سفر میں نکلے ہوئے ہیں، تے پہاڑ ہیں، گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے، دسترخوان بچھا کے نہ تھوڑا بہت جو ان کا مشن تھا کھانے کے لیے، وہ جب بیٹھے دسترخوان بچھایا، ایک دیکھا ادھر چرواہا پھر رہا ہے، بکریاں میں چھیڑو، پھر ماننے لگے یار ان کو بلا کے لاؤ تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی کھا لیں، مسافر بندہ ہے تو چھیڑو آدمی ہے۔ جب ان کے کہنے پہ ساتھی بلا کے لائے تو بیٹھ کے وہ کہنے لگے جی انی صائم، میں تے روزہ رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے یار روزے فرض تے ہے ہی نہیں، تے شدت کی گرمی تے لو چل دی پئی، تو کدے سے روزہ رکھے ہے؟ سبحان اللہ۔ کہنے جی امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ جو روزے سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر بھی جمعرات سوموار کا روزہ رکھتے تھے تو میں بھی پھر روزے تے نہیں نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن فرمایا میرا ٹیسٹ لما کہ یہ بندہ کس حد تک متقی ہے۔ کہنے لگے یار اس طرح گل ہے بکری تو بیچ لیں۔ وہ کہنے لگے جی بکریاں تو میریاں نہیں، میں تے ملازم، میری تو ملکیت ہی نہیں، میں کس طرح بیچ سکتا، میں تے ملازم۔ ایک اور ٹیسٹ لیا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے یار کسی کو پتہ ہے اللہ اکبر کہ بکری تو نے بیچی، یہ بھیڑیا کھا گیا، ہمیں بیچ دے، پیسے بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، مل کے کھائیں گے بھی، تو انہوں کہہ دینا کہ لے گیا بھیڑیا۔ جب یہ پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہتے ہوئے، وہ بندہ غصے میں آ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جلال آ گیا اس کو، کھڑا ہو کے کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں بکری بیچ دوں اور مالک سے جا کے کہوں کہ بھیڑیا کھا گیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اَيْنَ اللَّهُ، پہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کتنے ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے نہ اٹھ کے چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر کتنی دیر کہتے رہ گئے فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ، أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ بڑا متاثر ہوئے سارے کو چلا گیا، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے پتہ کروایا کہ کس کا غلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مالک سے رابطہ قائم کیا، غلام بھی خریدا جب بکریاں بھی ساریاں خریدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئے؟ اللہ اکبر، سمجھ آئے گی جب روزے شروع ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر نے اسے غلام بھی خریدا اور بکریاں بھی خریدی، تے مالک نے کہا جی تسی ہوں لوگ فلانے نے تمہیں خرید رہے ہیں تے تسی ادھر جانا ہے، ہوں تھوڑے او مالک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ غلام صاحب جس عبداللہ بن عمر کے پاس آئے تے عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو اب غلام نہیں، تو آزاد ہے، سبحان اللہ، میں نے رب کو راضی کرنے والے آزاد کر دیا ہے، اور بکریاں ساریاں خرید کے تیرا اجڑ بنا دیتے جب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ میرے رب نے فرمایا انہو من یتق ویصبر، جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے صبر کرتا ہے، اللہ نے اس کے رزق کا ٹھیکہ لیا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی نہ ڈریے، نہ حیا کریے، نہ بچیے، نہ صبر کریے،
تے ٹکرا مار دیجیے سانو مکان بھی مل جائے دکان بھی مل جائے تے کوٹھی بھی مل جائے تے نواں 1 to 5 بھی مل جائے. اس کی اپنی ایک تقسیم ہے. وہ روزی زیادہ بھی کر دیتا ہے تھوڑی بھی کر دیتا ہے لیکن بند نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب مال دولت زیادہ کر دیتا ہے تھوڑا بھی کرتا ہے کتنا بھی گنہگار ہو بند نہیں کرتا. مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی ہے میں وہ بھی سننا چاہتا ہوں. میں کینٹ تھا 7-8 سال کینٹ رہا. میرے پروفیسر دوست تھے چودھری آدمی تھا امیر آدمی تھا. میرا خیال ہے 20-30 مکان کوٹھیاں میر پور شہر میں اس کی. ویسے بھی زمیندار آدمی تھا. ہسٹری کے پروفیسر تھے فوت ہو گئے اللہ ان کو جانتے تھے. وہ ادھر ان کی ہمشیرہ تھی کینٹ میں بہنوئی ان کا میجر تھا. ملاقات سے پھر ہمیں بھی ملنے کے لیے آ گئے. بچے جانتے تھے میرے. بڑا بیٹا میرا وہ کہنے لگا نہیں پروفیسر ربانی صاحب آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یقین کریں میں یہ ظاہر ہے ادھر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں. وضو مسجد قرآن پاک اللہ اکبر سبحان اور اللہ. تمہارے جیسے نورانی چہرے والوں کے سامنے بندہ بکواس کرے جستا نہیں. میں جو ہی سامنے آیا ان کے اس بندے نے اتنا چیخیں مار مار کے رویا میں پریشان ہو گیا. مجھے سمجھ نہ آ رہی کہ روتا کیوں. میں سمجھ گیا کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا حقیقی بیٹا بھی میرا شاگرد تھا میں کہ یاد ہو سکتا تو اس کے بیٹے ایک ڈاکٹر بنا ایک انجینئر بنا ربانی صاحب کے ساتھ آدمی. پریشان ہو گیا میں. اس بات کرے بات اس کے منہ سے نہ نکلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر اس نے کنٹرول کر کے جملہ جو بولا وہ یہ بولا میرا نام لے کے بڑا پیار سے میرا کہنے لگے میں عمرہ کرنے گیا تھا مجھے یقین تھا کہ میرے جیسے پاپی کو اس نے کار نہیں دخل ہو گیا. میرے جیسا گناہگار بندہ میرا یقین تھا کہ اس میں اپنے گھر داخل ہی نہیں ہوں گے. لیکن اس کی کبریائی پر میرا پہلے بھی ایمان تھا کہ جب اس نے میرے جیسے بندے کو اپنے گھر میں آنے کی رونے کی معافی مانگنے کی اجازت دی ہے میرے ایمان میں سینکڑوں اضافہ ہو گیا. اللہ تیری کبریائی کی مثال ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ رزق بند کرتا ہے نہ اپنے گھر میں اس مسکین کو آنے سے روکتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی؟ بے شک. اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے. فرمایا یاد رکھو اگر طلاق دے دو تو بیبیوں کو متعلقہ بیبیوں کو کار خامد نہ چھڑ کے جانا نہیں کہ نہ تساں کٹنا. مطلب اس کا کیا ہے متعلقہ خاتون اپنے خامد کے گھر رہے اس کے خرچے پہ رہے. حکمت کیا ہے ظاہر ہے جب وہ کٹھا رہنا ہے تو 2-4 دن ہی گزرنے سنا ہو جانا. سبحان اللہ. سمجھا یعنی طلاق کا جواز اپنی جگہ پر ہے. حکمت اللہ کی یہ ہے کہ بیوی بھی اوتھے ہوئے تے بندہ بھی اوتھے ہوئے تے اوتھے ہی فروٹ آ رہا ہے تے اوتھے ہی پپیتا آ رہا ہے تے اوتھے ہی بٹن آ رہا ہے تے اوتھے ہی سارا کچھ آ رہا ہے. سمجھ آ رہی تے بچے بھی نال نے تے ٹبری بھی ہوتے تے جان کے تھے رہنے سن ہو جانا. ایتھے بندہ طلاق دیندا ہے تے بیوی فیصلہ با تے بندہ ڈس کے بیوی ڈس کے تے میری جناب وہ جاگ تے فتویٰ انتظام اسلامی ہے. اللہ نے بیان فرمایا نہ بیویاں جائیں نہ بندے نکاح نہیں نانو نفخے پہ رہے اسی کا خرچہ اسی کا گھر. ہاں کوئی انتہائی بغیر جی بے کوئی فحاشی کر بیٹھتی ہے بیوی ہو جاتا ہے وہ بھی نکل جائے. آپ بھی نکال سکتے ہیں وہ بھی چلی جائے وہ اس گھر نہ رہے. میرے اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ یہ حدیں میں نے مقرر کی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی بیان کردہ مقرر کردہ حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ جو بندے جو لوگ جو پارٹیاں جو جماعتیں اللہ کی حدود کو پھیلائیں گے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے.
میرے اللہ قرآن میں کئی دفعہ فرما چکے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہیں ہم پہ ظلم کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ توجہ ہے، فرمان لا تدری، آپ کو نہیں معلوم، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ کتنے معاملات کے اندر جدت پیدا کرنے والے ہیں۔ ایک سنا دیں گا تو واسطے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ صحابی ہیں، صحابیات ہیں، میاں بیوی ہیں۔ ابو سلمہ ام سلمہ بیان فرمائے ایک دفعہ گھر ہے بڑے خوش، سمجھ آ رہی گا، گڑبڑ نہیں کر رہی۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ دونوں میاں بیوی تھے، دونوں صحابی تھے۔ ابو سلمہ صاحب ایک دفعہ گھر آئے تو ام سلمہ روایت کرتی بڑے خوش آئے۔ میں نے پوچھا بڑے خوش ہو؟ کہتے ہیں مسئلہ رسول پاک نے ایک ایسا بیان کیا ہے کہ مجھے بڑا چاہ چڑھا۔ کیا مسئلہ، کیا دعا ہے؟ اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا لا خیر منہا، اگر مفرد بنے تب یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیر منہا لا الہ الا انت، جو ایک پڑھتا رہے تو اللہ اس کو اپنے ماحول کا نعم البدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ام سلمہ فرماتی ہیں میں بھی دعا یاد کر دوں، اسی میاں بیوی ام سلمہ تے ابو سلمہ دوویں ایک دعا نو رٹے لائیے اللہ اکبر، اللہ تے تھوڑا وقت گزریا تے ابو سلمہ صاحب فوت ہو گئے۔ اکبر۔ اب ام سلمہ فرماتی میں سوچی پہ گئی کہ ایک مسلمان مومن مالدار صحابی یہ تو چنگا مینوں کون ملے گا، اور صدقے جہاں اللہ تو بھی سچا، تیرا رسول زبان رسالت بھی سچی۔ سبحان اللہ۔ ماں جی کہتی ہیں میں خاموشی سے، کیونکہ زبان رسالت پر ایمان ہے، میں پڑھتی رہی، میری عدت ختم ہو گئی 4 مہینے 10 دن، پھر عمر فاروق نہ سارے گھر آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے بیٹے تھے ابو سلمہ تھے، ایک کا نام عمر بھی تھا، پتر کا نام عمر بھی، ایک عمر فاروق آئے، تے رسول پاک دا پیغام نکاح لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے کیا سلام کے بعد مینوں رسول پاک نے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ کہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ام سلمہ تو میرے نہ نکاح کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہل گئی کہ واضح اللہ کے سچے ہیں، لیکن کہتی میری طبیعت بڑی ڈاڈی تھی۔ میں نے ٹھوک کے جواب دیا عمر فاروق سے جناب گل سن میری، میں سخت طبیعت والی ہوں، میرے بچے نے بچے کون پالے گا، تو میرا خاندان بڑا ہے، تو خاندان پتہ لگا تو وہ ساری مخالفت کریں گے، تو کی بنے گا؟ اے مشکلات نے عمر فاروق سن کے جا کے انہوں نے ساری گلاں رسول پاک نے دس دی سبحان اللہ۔ تو جی ام سلمہ کہتی میری طبیعت سخت ہے، میرا خاندان بڑا تگڑا ہے، اور اگلی بات کیا ہے کہ میرے بچے کون پالے گا؟ رسول پاک نے پھر پیغام پہنچوایا، پھر عمر فاروق دے ذریعے انہوں جا کے کہو تو تیرے بچے میں پالاں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں تیرا میرا نکاح ہو جائے گا تیرا خاندان مرید ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جدوں تو میرے نکاح جا جائے گی تیری طبیعت بھی اللہ تعالیٰ بڑی نارمل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پھر من گئی، ام سلمہ کہتی ہیں میں پھر من گئی، کہ جس وقت نکاح ہونے لگا رسول پاک نے میرے پتر عمر سے کہا کہ اپنی امی کا نکاح میرے نہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی بھی کیسا ہے کہ جس کو رحمت عالم سبحان بنایا، اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے عزیزوں اصل مسئلہ ہے کہ ایمان لانے کا، اصل مسئلہ ہے اس پہ ڈٹ جانے کا، اصل مسئلہ دنیا ساری ہیرا پھیری کرے اس کے اندر ذائقہ آپ کو جب آئے گا جب اس کا ایمان پکا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ آگے پھر مسائل ہیں، لمبی ہو جائے گی بات، چھٹیاں بھی قریب آ رہی ہیں تو کئی ساتھی نسل بھی پھر دیں، تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر چھٹی کر دیں گے، پھر اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان دیکھیں گے۔ اور میری دعا ہے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم اللہ میری بیٹی سمیت اور بھی جو بیٹیاں ہیں مائیں بہنیں ہیں اللہ ان کو صحت کامل فرمائے،
اللہ جو ہمارے بابے ہیں، بزرگ ہیں، ڈاکٹر صاحب کے والد موت ہمارے بڑے یار سجن، کئی برس ترجمہ کلاس پڑھنے پڑھانے والے، دین سے محبت، عربی زبان سے، قرآن سے محبت رکھنے والے، اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ اسی طرح اور جو پریشان ہیں حال دنیا ہیں، جو بیمار ہیں، بیماریاں، اللہ شفا اور بیماری تیرے قبضے میں ہے، زمین و آسمان تیرے قبضے میں ہے، خزانے سارے تیرے پاس، چابیاں تیرے پاس، اختیار تیرے، آج جائیے کتنے؟ تیرا دروازہ چھڈ کے تے جائیے کتنے؟ ساری تو تھا ہی اور کوئی نہیں۔ جب یہ مجبور ہو کے بندہ ماردا نا ٹکرے تو اللہ کو سارا پتا ہے، سبحان اللہ، وہ فرشتہ پوچھتا ہے وہ اتنا کیوں روتا ہے، اللہ اکبر، یہ اتنی کیوں ٹکرے مارتا ہے، اتنا کیوں الجھ کے میرے سے بلک بلک روتا ہے، پتا سارا ہے۔ تو فرشتے پوچھے جاتے ہیں، فرشتے کہنے یا اللہ انہوں نے یقین ہے کہ کام تیرے علاوہ ہونا نہیں، تیرے تو علاوہ کو کر نہیں سکتا تو اور کسی تے ہونا بھی نہیں، تو انہوں یہ یقین ہے تد رو ہی جاتا ہے۔ اللہ پھر فرشتے نے گواہ بناتا ہے، فَشَهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي، میرے فرشتوں پھر گواہ بن جو، میں نے جو اس نے مانگا میں نے دے دیا، جڑا تغلا مارے میں مان لیا، جو اس نے مانگا ہے اولادوں کے لیے مانگو، بزرگوں کے لیے مانگو، مسکینوں کے لیے مانگو، مجاہدین کے لیے مانگو، غرباء کے لیے مانگو، اللہ ان کو اپنے خزانوں سے دے۔ اللہ زکوٰۃ و صدقہ لینے والے وہ ختم ہو جائیں، اپنے خزانے سے ان کو مالا مال کر دے۔ باران رحمت آ رہی ہے اور اجر و ثواب کے سلام آ رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے مستفید ہونا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔